السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کے ذہن میں بھی گندے خیالات آتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دو چیزیں نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں برے خیالات آئے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے؟ تو یاد رکھیں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ گندے خیالات آ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا ہی کرے، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہماری گندی ذہنیت کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ ہمارے سوچ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس پر کب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو ہمارے من میں خیال آ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے یا وہ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے؟ تو یاد رکھیں دوستو، سب سے پہلی بات، اگر یہ خیالات، گندے خیالات آپ کو نماز کی حالت میں آتے ہیں تو اس کی بھی دو وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو مائنڈ ہے، آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ چیزیں آپ کے من میں آ رہی ہیں، یا پھر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں وہ خیالات آ رہے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں کہ شیطان آپ کا مائنڈ اس طرف سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ کو نماز سے بہکانا چاہ رہا ہے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اے رب، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہر حال میں بہکاؤں گا، ہر حال میں انہیں جہنم تک پہنچاؤں گا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا کہ میں ان کو بچاؤں گا، جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی نماز میں اگر خیال آ رہا ہے تو یاد رکھیں آپ نماز کو تھوڑا سا طویل کر دیں، یعنی آپ 3 آیتیں اگر پڑھ رہے تھے، پہلے ایک رکعت میں آپ نے 3 آیتیں پڑھنی تھیں، آپ کے من میں اگر خیالات برے آ گئے، اب آپ اس کو 10 آیتیں کر دیں، 15 آیتیں کر دیں، رکعت کو لمبا کر دیں، اور نہ ہو تو 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دیں، پھر خیال آ رہا ہے تو 2 رکعت اور پڑھ دیں۔ اس طرح سے اگر آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دماغ میں شیطان پھر گندے خیالات نہیں لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچے گا کہ بھائی میں اس کے خیال اس لیے لے کے آ رہا ہوں تاکہ یہ نماز سے دور ہو جائے، اور میں جتنا زیادہ اس کے دل میں یہ خیالات لا رہا ہوں، ذہن میں اس کے خیالات لے کے آ رہا ہوں، یہ الٹا اللہ کے اور قریب ہو رہا ہے، تو وہ خود بہکانے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ مطلب اس طرح سے تو پوری طرح سے تو پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن اس لیول پہ خیالات نہیں آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں وہ خیالات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ نوازنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں جب بندے کے ذہن میں کوئی خیال آیا، یعنی ایک وہ خیال ہے، اگر ہمارے من میں کوئی خیال آیا، یعنی کوئی بھی برا خیال آیا، برے کام کا خیال آیا، اب اگر وہ چیز ہم کر لیتے تو وہ یہ ہمارے برے کاموں کا نتیجہ ہے، اس کا ہم پر عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، یعنی آپ کی نیکی اور بدی لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے نا، آپ جب سوچتے ہیں، صرف اتنا سوچ لیا، اگر مان لیں فار ایگزامپل آپ نے رات میں سونے سے پہلے سوچ لیا کہ صبح اٹھ کر انشاءاللہ نماز تہجد ادا کریں گے، اب اس فرشتے نے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کہ یہ بندہ تہجد ادا کرے گا، یعنی آپ کی نیکی لکھ گئی ہے۔ اب اگر آپ ساری رات سوتے رہے اور صبح کو آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو وہ چیز مٹانے نہیں دیتا ہے، تہجد کا ثواب آپ کے اس میں لکھ گیا۔ لیکن وہیں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ الٹے کاندھے پر جب ہمارے فرشتہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے بری اعمال یعنی گناہوں کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ جب تک نہیں لکھتے ہیں جب تک وہ گناہ ہم کر نہیں دیتے، اس گناہ کرنے کے بعد بھی وہ انتظار کرتے ہیں کاش یہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، یہ بندہ توبہ کر لے، اور اگر ہم توبہ کر لیتے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو وہ گناہ لکھا رہتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ جب ہمارے ذہن میں کوئی گندا خیال آیا، اب اس چیز سے اگر ہم گندے خیال آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تمہارے ذہن میں گندے خیالات آئیں تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ شیطان تمہیں عنقریب بہت زیادہ بہکائے گا۔ شیطان مردود سے کہ اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو اللہ کی پناہ میں ہمیں آنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے گا، ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور جب برے خیال آئے اور اس کے بعد میں ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا، یعنی جو خیال آئے اس چیز کو، گناہ کو نہ کر کے ہم نیکی کی طرف رک گئے، تو اس میں ہمیں ہماری جو نیکی ہے، ہمارے جو اس کام کو، پہلی بات تو جو خیال آیا اس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد میں اس پہ نیکی لکھ دیتا نہ کرنے پر، یعنی اب ہم نے وہاں پہ کوئی نیکی نہیں کی ہے، صرف جو خیال آئے جو گناہ کرنے جا رہے تھے اس گناہ سے روکے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہاں پہ نیکی لکھتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عطا کرتا ہے، یعنی گندے خیالات آئے اگر اس کے بعد میں آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو نیکی دیتا ہے، نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب ہم وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم برے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کر سائڈ کر کے نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی برے خیالات آئیں تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان برے خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھیں
زیادہ سے جب بھی آپ کے من میں ذہن میں برے خیالات آئیں تو اس چیز کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔